شاید اور بہت سارے موضوعات بھی ہیں، اپوزیشن ان سے ایگری نہیں کرے گی بہت سارے معاملات میں، لہذا ان کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ اب وہ آرڈیننسز کیا ہے میں بہت تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن کووڈ-19 اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ شاید اپوزیشن، حکومت، فوج، دوسرے ادارے سب یہ سوچیں کہ ہمیں اس ملک کو اس وقت سلامت رکھنا ہے، ایک رکھنا ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، کووڈ-19 کے نتیجے میں ایمرجنسی جیسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے یا نافذ ہو سکتی ہے۔ اچھا، یہ میری ذاتی بات ہے، میں کسی کو نہیں کہہ رہا کہ فلاں کہہ رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں، اس ایمرجنسی کے نتیجے میں، بلکہ اس کے لیے ایک لفظ ہے، اس ایمرجنسی کے لپیٹے میں بہت سارے آرڈیننس، بہت ساری اور ضرورتیں، میں یہ لفظ پھر زور دے کے کہہ رہا ہوں، بہت ساری اور ضرورتیں بھی شاید اس کووڈ-19 کی ایمرجنسی کے نام پر شاید اس وقت پوری ہو سکیں گی۔ بات اس طرف جا رہی ہے۔ السلام۔ السلام علیکم ناظرین، زاہد شہباز پاک وطن ٹی وی کے پروگرام خبردار کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آپ سکرین پر شفا ہسپتال اسلام آباد کی جانب سے فیصل عیدی کی کرونا پازیٹیو رپورٹ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ فیصل عیدی نے 2 روز قبل وزیر اعظم سے ملاقات کی تھی اور بقول ان کے عمران خان نے انہیں نہیں پہچانا تھا۔ وہ 2 تاجروں کے ساتھ محو گفتگو رہے۔ آخر میں ایک بزنس مین نے عمران خان کو ان کا تعارف کروایا۔ ناظرین، ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی غیر متعلقہ کا شخص وزیر اعظم آفس میں موجود ہو، اس کی شناخت اور آمد کی وجہ کا وزیر اعظم کو علم تک نہ ہو۔ منظر بدلتا ہے۔ فیصل عیدی اپنا کرونا ٹیسٹ کروانے شفا ہسپتال چلے جاتے ہیں، رپورٹ پازیٹیو آتی ہے اور لیک ہو جاتی ہے۔ شفا ہسپتال کے ایسوسیٹ مینیجر برائے میڈیا اینڈ مارکیٹنگ شجاع رؤف صاحب سے میری بات ہوئی۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ اس رپورٹ کے اصل یا نقل ہونے کی تصدیق کر دیں۔ ان کا جواب تھا کہ کرونا ٹیسٹ کی رپورٹس NIH اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد حمزہ شفقات کے دفتر کے علاوہ چند اور متعلقہ اداروں کو بھی بھیجنا لازمی ہے۔ وہاں سے لیک ہوئی ہو تو کچھ نہیں کہہ سکتے، مگر شفا سے اس کا لیک ہونا ممکن نہیں۔ ہمارے ہاں مریض کی پرائیویسی کا مکمل خیال رکھا جاتا ہے۔ اسی شعبہ میں ایسوسیٹ مینیجر مس سائمہ نے بھی ان سے قبل اپنی گفتگو میں مجھے یہی بتایا تھا، مگر تفصیلات یا تحقیقات کے لیے شجاع رؤف صاحب کی جانب بھیجا تھا۔ یہ تو تھا گراؤنڈ زیرو کا حال۔ اب اگر میں ڈپٹی کمشنر یا NIH سے بات کرتا تو انہوں نے بھی یہی کہنا تھا کہ ہمارا نظام تو دنیا کا واحد نظام ہے جس میں پرائیویسی لیک ہونے کے امکانات صفر ہیں۔ ناظرین، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ فیصل نے وزیر اعظم سے ملنا تھا، ٹیسٹ کروانا تھا، اسے مثبت آنا تھا اور پبلک تک پہنچنا تھا۔ وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کے کرونا ٹیسٹ کا مطالبہ عام آدمی کی زبان پر آنا تھا۔ عمران خان کے ٹیسٹ کی اپوائنٹمنٹ بن چکی، شوکت خانم یا CMH میں سے ایک کا چناؤ ہونا ہے۔ فیصلہ آنے دیں، نتیجہ آنے سے پہلے نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ اب میں پہنچتا ہوں کراچی، جہاں میری ملاقات ہوتی ہے عیدی سینٹر کے میڈیا اینڈ پبلک ریلیشن کے کرتا دھرتا مسٹر بلال کے ساتھ، جو فیصل عیدی کی رپورٹ کی تصدیق کرتے ہیں، شفا کی رپورٹ کے اصل ہونے کا اقرار کرتے ہیں، اضافہ کرتے ہیں کہ فیصل عیدی کے بیٹے اور ڈرائیور کے ٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں۔ فیصل عیدی نے خود کو اسلام آباد میں ہی کوارنٹائن کیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے دوائیں تجویز کی ہیں، عام نزلہ وغیرہ کی۔ ناظرین، یہ محض اتفاق ہے، ورنہ عیدی کو تو خود اس ہنگامی حالت میں مالی مدد کی ضرورت ہے۔ ایمبولینسز مصروف ہیں، عام آدمی جو عیدی کو چندہ دیتا ہے مشکلات کا شکار ہے۔ پھر فیصل 1 کروڑ کا چیک لے کر بغیر کسی بلاوے کے کیسے وزیر اعظم کے آفس میں جا دھمکے؟ آپ میرے دونوں پیغامات اور معروف صحافی خوشنود علی خان کا تجزیہ ملاحظہ فرما لیں۔ سرکس لپیٹنے کی تیاریاں مکمل ہیں۔ مک گیا تیرا شو نیازی۔ کرونا کے بارے پابندیوں کو نہ ماننے اور نافذ نہ کرنے والوں کو پابند کیا جا رہا ہے، شکنجہ کس دیا جائے
جائے گا۔ عیدی کے انٹرویو سے فارغ ہوا تو فیصل عیدی نے مجھے کوئنز کے علاقے کرونا سے بروکلن میں ڈراپ کیا۔ پھر ایک دن عیدی امریکہ کے نیو یارک میں مرکزی دفتر کی ایک درمیانی عمر اور درمیانی شکل و صورت کی سیکٹری کے ہمراہ $1,25,000 لے کر فلوریڈا میں تھکاوٹ اتارتے اور جیب کا بوجھ کم کرتے رہے۔ خبر معلوم ہوئی تو مقامی پبلشر نے عیدی صاحب کو $40,000 جرمانہ کیا اور عام معافی کا اعلان کر دیا کہ خبر چھپنے سے عیدی پر سے لوگوں کا اعتماد ختم ہونے کا خدشہ تھا۔ ویسے تو عیدی کے ساتھ بہت سے لوگوں نے ہاتھ کیا۔ چند برس پہلے تک کا مینیجر شبیر چودھری $2,00,000 نقد ٹرانسفر کرنے کے طریقے معلوم کرتا رہا، پھر اچانک چراغوں میں روشنی نہ رہی اور کسی نے اسے پنڈی میں دیکھا۔ اس سے قبل 2 انٹرویو میں نے عبدالستار عیدی کے نیو یارک میں کیے۔ انہوں نے اپنے رشتہ دار کے بارے میں بتایا کہ وہ ان کا 2.5 لاکھ اور مکان لے کر اکڑ گیا۔ انہوں نے مجھے اشارے سے بتایا کہ میں وہاں باہر زمین پر بیٹھا رو رہا تھا۔ پھر مجھے سارے معاملات چلانے کے لیے گرین کارڈ لینا پڑا اور تنظیم بلقیس عیدی کے نام پر بنانا پڑی۔ شفا ہسپتال نے 1998 اور 1999 میں اپنی بنیادیں امریکہ سے فنڈ ریزنگ کے پیسے سے رکھیں۔ جماعت اسلامی سے تعلق بھی کام آیا، شیئر بیچے۔ غلام نبی فائی کے ساتھ مالی معاملات FBI کی نظر میں تھے۔ ہسپتال کے درجنوں سکینڈل زبان زدے عام ہیں۔ فیصل عیدی جیسے صاف ستھرے کردار کا بندہ اتفاق سے اسلام آباد جاتا ہے، دل کرتا ہے کہ چندہ لینے کی بجائے دیا جائے، وہاں سے اٹھ کر سیدھا شفا ہسپتال چلا جاتا ہے۔ رپورٹ لیک ہو جاتی ہے، وزیر اعظم اور کابینہ پر ٹیسٹ کرانا عوامی مطالبہ بن جاتا ہے۔ محض اتفاق ہے، سارا محض اتفاق، مگر آگے جو ہونے والا ہے اتفاق سے ہوگا یا اتفاق رائے سے، اس کا انتظار کیجئے۔ کوارنٹائن شروع ہونے والا ہے۔ پابندیاں توڑنے، ٹائیگر کو بے لگام کرنے کے مالی اور سیاسی فوائد سمیٹنا نصیب ہوتا ہے یا اپنا بوریا بستر سمیٹا جاتا ہے؟ آپ کو سب کچھ چند روز میں صاف صاف نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ زاہد شہباز، پاک وطن ٹی وی، نیو یارک۔